تازہ تازہ مجھے ترجمان بنایا تھا انہوں نے اپنا. کیوں بنایا تھا؟ شہباز گل کی طرح استعمال کرنے کے لیے کہ میں بڑا آؤٹ سپوکن اور دلیر آدمی ہوں, یہ مجھے فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف جناب استعمال کریں گے. ایسے ڈالر لگتا ہے. اور یہ ساری جناب سیاستی طائفیں, صحافتی طائفیں, یہ پھر جناب ناچنا شروع کر دیں. وہ غلیظ کریکٹرز ہیں پاکستان کے اندر, سیاست کے, صحافت کے اور معاشرت کے, کہ جو ڈالروں کی اشاروں پہ اور ڈالروں کی چھنکار کے اوپر ناچنے والے گندے خون ہیں. میں نے وہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان کو پھوپھو پھوپھو کہتا ہوں, میں نے اس کو فردوس اپا کو. ہاں, دوستانہ انداز میں. تو وہ غصہ نہیں کرتی؟ وہ بس دوستانہ انداز میں نا. تو میں تو کیوں کہتی ہوں, میں کہنا پہ ہے, میں تو پھوپھو لگ رہی ہے. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے, اور تھا جن کا انتظار ان کے پاس آخرکار ہم آ گئے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ہمارے پیارے راج دلارے, سب کے پیارے اور بہت ہی نالجبل پرسن. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں مشہور و معروف سیاستدان تو ہے ہی, لیکن ان کی زندگی کے کچھ ایسے چھپے ہوئے پہلوؤں کے اوپر بھی بات کریں گے جو اس سے پہلے آپ نے شاید کبھی ایکسپلور نہیں کیے ہوں گے. شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ اصل میں فیاض الحسن چوہان, جن کو آپ چینلز کے اوپر بحث مباحثہ کرتے تو دیکھتے ہیں سیاست کے اوپر, لیکن ان کی زندگی کے کچھ اور بھی چھپے ہوئے پہلو ہیں. ان اچھوتی چیزوں کو آج آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تو چلیے جناب, آپ کو ملواتی ہوں دی ون اینڈ اونلی فیاض الحسن چوہان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ آپ کے سیلف کو وعلیکم السلام. جس طرح سلام کرتی ہے نا تو اسی طریقے سے جناب ہم نے وعلیکم السلام کیا. ٹھیک ہے, تو دیکھا کتنی انرجیٹک ہیں, اور بہت ہی نا جس طرح سیاستدانوں کے اوپر ایک خول چڑھا ہوتا ہے کہ وہ بہت آرٹیفیشل رہ کے بات کرتے ہیں. لیکن میں نے جتنی دیر سے میں یہاں بیٹھی ہوں میں نے ایسا نہیں دیکھا, مجھے بہت ریئل لگے ہیں. حالانکہ آنے سے پہلے مجھے ریئل نہیں لگتے تھے, مجھے لگتا تھا تھوڑے سے ڈرامے باز تو ہوں گے, لیکن نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. میری لائف کے اندر نا دو چیزیں نہیں ہیں. ایک تو میں وقت کا انتہائی پابند آدمی ہوں, 100% پابند جسے کہتے ہیں, پالیٹیشین ہونے کے باوجود. اور دوسرا میں منافق نہیں ہوں. ماشاءاللہ. میری لائف بڑی اوپن ہے, بلنٹ ہے, اور میرا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے سامنے اپنی اوریجنل شخصیت اور پرسنالٹی رکھو, فیک مت رکھو. بہت اچھی بات ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ویسے تو مجھے پتا آپ زمین پہ پیدا ہوئے, لیکن آپ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ میں لاہور میں پیدا ہوا. اچھا. لاہور کی جناب آفیسرز کالونی عبادت روڈ ہے. میرے والد صاحب جناب اس وقت لاہور میں گریڈ 17 میں اسٹیٹسٹیکل آفیسر تھے. اچھا. اور اس کے تقریباً 6 مہینے بعد وہ اپنی جاب کے سلسلے میں اسلام آباد آئے. تو پھر ساری لائف میری پنڈی اسلام آباد. لاہوری جو ہے وہ تو اسلام آباد جا کے سیٹل نہیں ہو پاتا. لاہوریوں کو عادت ہے رات کے 2:30 بجے باہر نکل کر اور پھر پھجے کے پائے اور پھر وہ ناشتے اور حلوہ پوریاں, اس کو مس نہیں کرتے آپ؟ نہیں, میں وہ 6 مہینے دی جناب عمر کہڑے پھجے کے پائے کھانے سی. مطلب 6 مہینے کا وہ تھا تو ہمیں والد صاحب, اس سے اچھی جاب تھی, انٹیلیجنس بیورو میں رہے, ZTPL میں رہے, پاکستان کمپیوٹر بیورو میں رہے, اور بڑی اچھی فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی جابس کے سلسلے میں گئے اپنے کیریئر کے سلسلے میں. پھر ادھر ہی ہے. اب میری ساری پنڈی اسلام آباد. تو اسلام آباد میں یعنی اب آپ کا دل لگتا ہے؟ پنڈی میرا جانا, پنڈی اسلام آباد ایک ہی شہر ہے, لیکن پنڈی میرا شہر ہے, میری جنتا ہے ساری. اچھا ماشاءاللہ. تو آنے سے پہلے ویکیپیڈیا پہ جو میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا اس میں یہ آ رہا تھا کہ یہ فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن ابھی انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور سے بلانگ. نہیں, ہم ہیں جی ہوشیار پور کے گجر. اچھا. مشرقی پنجاب انڈیا. ٹھیک ہے جی. اور وہاں سے 1947 میں مائیگریشن ہوئی. میرے والد صاحب, میرے دادا جنا چودھری محمد بخش ذیلدار تھے. ضلع ہوشیارپور, تحصیل ہوشیارپور, اس کا گاؤں جنوڑی, اس کا محلہ کنگریالہ. اچھا ماشاءاللہ. اس کنگریالہ کے اوپر بھی میں پچھلے کئی دنوں سے ریسرچ کر رہا تھا. جنوڑی گاؤں اور کنگریالہ, وہاں پہ میرا دادا ذیلدار تھا چودھری محمد بخش. اور ہزاروں خاندان سندھ اور پنجاب کے اندر موجود ہیں جو اس کی گواہی دیں گے. یہ کوئی پودینے کے باغات والی بڑک نہیں ہے جو ایک بڑا مشہور ہے کہ لوگ وہاں سے آتے تھے یوپی اور لکھنؤ اور پنجاب کے مختلف وزیر کرتے ہمارے باوجداد پودینے کے باغات رکھتے تھے. تو میرا دادا وہاں پہ ذیلدار تھا. وہاں سے ہم مائیگریشن کر کے آئے تو میرا دادکا فیصل آباد آیا, نانکا سرگودا آیا. آج بھی میرا دادکا فیصل آباد, نانکا سرگودا ہے.
لیکن میرے والد صاحب پاکستان کے پہلے آئی ٹی پروفیشن تھے. اچھا. اللہ پاک انہیں زندگی دے, اس وقت 90-92 سال ان کی عمر ہے ماشاءاللہ. اور پاکستان کے پہلے آئی ٹی پروفیشن. ماشاءاللہ. یو ایس ایڈ سے 1964 میں کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے ڈپلوما کیا تھا, جب امریکہ اور یورپ میں کمپیوٹر سائنس ابھی پراپر رائج الوقت نہیں تھی. یعنی ویل کوالیفائڈ فیملی. اور وہ تمام کی تمام ان کی پڑھائی جو میں اور آپ ہسٹری میں سنتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ بزرگ کے جو گاؤں میں صرف ایک بجلی کا کھمبا ہوتا تھا, اس میں ایک ہی بلب ہوتا تھا, پورے گاؤں میں باقی بجلی نہیں ہوتی تھی, پڑھنے کا شوق ہوتا تھا, اس بلب کے نیچے بیٹھ کے پڑھائی کی جاتی تھی. میرے والد صاحب نے ویسے پڑھائی کر کے اس دور میں 50s اور 60s کے شروع میں میٹرک ہائی فرسٹ ڈویژن, ایف ایس سی ہائی فرسٹ ڈویژن, بی ایس سی ہائی فرسٹ ڈویژن, پھر کمپیوٹر سائنس میں ڈپلوما. اور 1970 میں بھٹو نے پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کمپیوٹر بیورو بنایا. فلپائن کا جو مارکوس تھا اس کو دیکھ کے فلپائن کا دورہ کیا. وہاں پہ اس نے دیکھا کہ فلپائن کا جو ڈکٹیٹر مارکوس تھا اس نے اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی ساری خامیاں کمپیوٹرائز کی ہوئی ہیں, کمپیوٹر کے اندر رکھی ہوئی ہیں, اس کے مطابق ان کو ڈیل کرتا ہے. ماشاءاللہ. تو بھٹو نے پاکستان کمپیوٹر بیورو 1970-71 میں جب بنایا تو میرے والد صاحب ایز اے پروگرامر, آج کل میں خود سافٹ ویئر انجینئر ہوں, لفظ سافٹ ویئر انجینئر بن گیا آج سے کوئی 20 سال پہلے, ٹھیک ہے, اور 25 سال پہلے اس وقت ہوتا تھا پروگرامر اور سسٹم اینالسٹ کمپیوٹر فیلڈ میں. تو گریڈ 17 میں 1970-71 میں میرے والد صاحب ایز اے پروگرامر اسلام آباد میں انہوں نے جوائننگ کی تھی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. لیکن سر نے بتایا کہ یہ گجر ہیں, آنے سے پہلے مجھے یہ تھا کہ شاید ان کے نام کے ساتھ چوہان ہے, تو چوہان بیسیکلی راجپوتوں کی بھی ایک گوت ہوتی ہے. تو مجھے یہاں آ کے پتا چلا کہ سر جو ہے وہ گجر ہیں. تو سر گجر نالو اجڑ چنگا, اجڑ تو اجاڑ, جتھے لبے گجر اتھے ہی شڑو مار. سر کیا پلان ہے؟ یہ کہاوتیں ہیں اور گجروں کے حوالے سے بڑی پازیٹیو کہاوتیں بھی ملیں گی کہ گجر سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. خاندانی لوگ ہوتے ہیں. گجر سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. اور گجر بر صغیر کی وہ حکمران قوم ہے کہ جس نے 500 سال سے لے کے 700 سال بر صغیر پہ حکمرانی کی ہے. اور بر صغیر کی اصل جو ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے, آپ کے کشان سے لے کے گپتا امپائر سے لے کے, پھر اس کے بعد گرجر پرتہار سے لے کے پالس اور راشٹرکوٹے سے لے کے پھر اسے آگے بھی, یہ سارے گجرز ہی تھے جنہوں نے جناب بر صغیر کو آباد کیا. اور یہ آرینز اور ہونس جتنے تھے یہ سارے گجرز تھے. ان میں سے پھر جاٹ اور راجپوت نکلے. جاٹ پہلے نکلے ان میں سے, اور راجپوت 950 عیسوی میں انہی گجروں میں سے, جن گجروں نے آتش پرستی چھوڑ کے جناب آپ کا ہندو مذہب اختیار کیا, ان کو جناب راجپوت کا لقب دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جتنی گجر جاٹ اور راجپوتوں کی سب کاسٹیں ہیں, گوتے ہیں, وہ 50% سیم ہے. اور یہ سب پاکستان نہیں ہے, انڈیا کے اندر بھی یہی صورتحال ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ ایک ہی حسن نسل ہے. ماشاءاللہ. اچھا سر مجھے بتائیں کہ جیسے کہ ویکیپیڈیا پہ آپ کا جو سٹی آتا ہے وہ فیصل آباد آتا ہے, آپ نے بتایا لاہور ہے, تو یہ بھی بتائیں کہ ویکیپیڈیا کے اکارڈنگلی آپ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے جی 21 مئی 1970. تو اس لحاظ سے ویسے 70 کا سوچ کے لگتا ہے کافی ینگ ہے, لیکن گن کے دیکھیں تو وہ 53 ایئرز بن رہا ہے. یہ صحیح ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ مجھے آج صبح تک جو بندہ بھی ملا, آج صبح بھی ایک ملا, اور میں جو بندہ مجھ سے ملتا ہے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں یار میری عمر کتنی ہے, تو میری عمر 10 سے 15 سال ہمیشہ پچھلے 25 سالوں میں لوگوں نے کام بتائی. کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کی. اور یہ جو میرے جتنے بال سفید ہوئے ہیں یہ میری 5 سال کی وزارت اطلاعات کی منسٹری کی وجہ سے ہوئی ہیں. 2018 کا الیکشن جب میں جیتا تھا سارے کالے تھے. اچھا. اس کے باوجود میرے بال سفید ہیں. مجھے آج صبح بھی ایک بندے نے میری عمر 45 سال بتائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسکرین کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں شاید یہاں پر آپ کو تھوڑے میچور لگ رہے ہوں, لیکن ریئلٹی میں آپ دیکھیں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منڈا کھنڈا لگ رہے ہیں, اور بہت ہی زیادہ اسمارٹ ہے. مجھے سب کہتے ہیں پتلے ہو, لیکن مجھے لگ رہا ہے مجھ سے بھی زیادہ اسمارٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور بندے کو سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے. اپنے آپ سے پیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے میں 9:30 سے 10 کے درمیان بیڈ پہ ہوتا ہوں, اور اپنے بچوں کو بھی جناب, بچے نہ چاہتے ہوئے بھی, آج کل کے دور کے بچے کون سوتا ہے 10 بجے 10:30 بجے, میں 10 ساڑھے 10 بجے
میرے گھر میں سونے کی پابندی ہے کہ آپ نے سونا ہے. زبردست. کھانے پینے کے حوالے سے میں قہوہ ہے, ٹھیک ہے جی, سبز چنا پتی والا, میں جون جولائی اگست کی گرمی میں بھی دن میں 3 دفعہ لازمی پیوں گا. اور ابھی جب میں آئی تھی تو ہمیں انہوں نے چائے پلائی ہے, لیکن خود انہوں نے پہلے قہوہ پیا ہے, اس کے بعد انہوں نے نیم گرم پانی کے اندر جو ہے وہ شہد ملا کے اس کو پیا ہے. ہمیں انہوں نے کوئی آفر نہیں کی, ہمیں نہیں پتا وہ شہد کہاں سے توڑا ہے اور وہ کون سے والا شہد ہے. ویسے شہد سے مجھے یاد آیا سر, بہت سارے لوگ جو ہے وہ لے کے کچھ اور جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں شہد ہے. وہ شہد والی سرکار کے پاس آج کل وہ سرکار بنے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ اچھا, جہاں تک شہد کی بات ہے, آپ نے نا پرسنالٹی, میری لائف میں چینی نہیں ہے. اچھا, شہد میں پیوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے. شہد بھی کون سے والا, چھوٹی مٹی والا, بڑی مٹی, کوئی بھی ہو, تو اپنے آپ سے پیار کریں گے تو بندہ کچھ نہ کچھ, اللہ پاک کی ذات ہے, اور ایز یو سو سو شیل یو ریپ. اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ کرتا ہے. تو انسان کو اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اچھا سر, مجھے پتا چلا کہ آپ کے ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ 5-6 ہیں, 6-7 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. اور 5 بیٹیوں کے نام میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے نکل کر رکھے ہیں ماشاءاللہ. فاطمہ حسن, فضا حسن, رباب حسن, زہرا حسن, سکینہ حسن. اور ان کی ایجز کیا ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو بیٹیاں ہیں اور جو بیٹیاں ان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ میری چوتھی بیٹی ہوئی تو میری مسز کا منہ جو ہے نا اتنا سا بنا ہوا تھا, جس کی اپنی تیسری وہ بیٹی تھی. میں نے دیگ پکوائی مرغ پلاؤ کی, اس دیگ کے اوپر میں خود بیٹھا, میں نے اپنے سارے ملازم اکٹھے کیے, میں نے کہا دیگ میں پلیٹیں بھر بھر کے میں نے اپنے پورے محلے میں تقسیم کروایا, اور ان کو کہا کہ سب کو جا کے بتاؤ کہ فیاض چوہان کی چوتھی بیٹی ہوئی ہے, یہ اس خوشی میں ہے. اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے 5 بیٹیاں دیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 تحفے کے طور پہ بیٹے بھی ماشاءاللہ دے. بیٹے پہلے بیٹے ہوئے, پھر 5 بیٹیاں ہوئیں ماشاءاللہ. تو دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے کہ تربیت میں کوئی فرق نہیں ہے, اور بیٹیوں کو بھی اسی طرح کی امپورٹنس ملی جیسے کہ بیٹوں کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بہترین انسان ہیں. جیسی رائے میری ان کے بارے میں تھی, وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جو ایک بنی ہوئی تھی, وہاں پہ بڑھ کے ماننا, اور جیسے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میرے بال وائٹ ہو گئے. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 16 سالوں سے جب سے میں میڈیا میں پراپر انٹروڈیوس ہوا ہوں, مجھے جو بندہ ملا پہلی دفعہ, اس نے پہلے 5 منٹوں میں میرے حوالے سے یہ تبصرہ میرے منہ پہ لازمی کیا کہ یار وہ جو کیمرے والا فیاض چوہان ہے وہ اور ہے, یہ تو بالکل اور ہے. واقعی چینج ہے, پرسنالٹی کے حوالے سے بھی اور آؤٹ لک کے حوالے سے بھی, یہ ساری کا تبصرہ کیا. اور میرے بارے میں بھی ایک تاثر جاتا ہے کہ میں بڑی ایروگینٹ ہوں یا میں پراؤڈ ہوں, لیکن میں ایسی نہیں ہوں, اور میں بہت ہی سیدھی سادھی ہوں. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ تو اتنا بولتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی کانفیڈنٹ ہے. میں کانفیڈنٹ ضرور ہوں, لیکن میں واقعی سیدھی سادھی ہوں. اچھا, واقعی جب آپ ریئل میں ایکسپلور کرتے ہیں کسی پرسنالٹی کو, تو پھر وہی بات ہے نا, میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ان کی زندگی کے وہ حصے آپ کو دکھاؤں گی جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے, کیونکہ ٹیلی ویژن چینل. واصف علی واصف آپ کے لاہور کے میانی شریف میں اس وقت مدفون ہے. پاکستان کا بر صغیر کا ایک بہت کلاس کے صوفی گزرے ہیں, اور جب وہ صوفی عروج پہ تھے تو وہ کلین شیو صوفی تھے. آخری حصے میں انہوں نے داڑھی رکھی. بہت کلاس کے آتھر اور رائٹر تھے. ان کی ایک بک ہے قطرہ قطرہ کلزم, چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز لکھے انہوں نے. آرٹیکلز اور ان کی طرز تحریر ایسی تھی کہ جو پڑھنا شروع کرتا تھا جب تک ختم نہیں کرتا تھا اس کو وہ چھوڑتا نہیں تھا. انہوں نے قطرہ قطرہ کلزم بک کا جو دیباچہ لکھا نا, دیباچہ اکثر لوگ لکھتے ہیں بیوی کے نام, خاوند کے نام, مشوقہ کے نام, والدہ کے نام, استاد کے نام, اس کے نام, اس کے نام. انہوں نے دیباچہ اپنا پریفیس جو لکھا کیسے, کسی چیز کو چھوٹا یا حقیر دیکھنا ہو, یا اس کو دور سے دیکھو یا اس کو غرور سے دیکھو. واہ سبحان اللہ. کسی چیز کو چھوٹا یا حقیر دیکھنا ہو, یا اس کو دور سے دیکھو گے وہ چھوٹی نظر آئے گی, یا اس کو غرور سے دیکھو گے آپ کے دل میں ویسے ہی اس کے حوالے سے میل ہوگی تو وہ چھوٹی نظر آئے گی. قریب سے انسان نے ایٹم کو دیکھا تو اس نے بتایا کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے. ابھی انہوں نے اپنی پورا ایک آرٹیکل اس کے اوپر یہ لکھا. تو وہی بات ہے, جب انسان قریب سے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. دور سے دیکھ کے پھر اپنے بالکل. یہاں آنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ 3 دفعہ ان کو پنجاب کا ترجمان بنایا گیا, اور 4 دفعہ 2 دفعہ منسٹر انفارمیشن,
ایک دفعہ پنجاب حکومت کا ترجمان، ایک دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترجمان. اس وقت میں سوچتی تھی کیا سوچ کے ترجمان بنایا، لیکن ان کے پاس اتنا نالج ہے کہ جب یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سامنے والا بندہ جو ہے نا وہ پھر آبویسلی ان سے اختلاف کرے گا، یا تو وہ مان جائے گا کہ ہاں بھائی واقعی ایک نالج ہے، لیکن ہر کوئی اس کو ایک نالج بھی نہیں کرتا. لیکن آپ کی جگہ جن کو لگایا گیا ہنس رہے ہیں، فردوس آپا ہماری سب کی اتنی پیاری راج بناری، وہ پیاری ضرور ہیں، وہ اچھی بہت ہیں، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، لیکن آپ کی جگہ ان کو ترجمان بنایا گیا. اور ابھی تھوڑے دن پہلے وہ الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے مطلب کسی کو تھپڑ مارا. قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ پالیٹکس ہو یا انسانی زندگی ہو، اللہ پاک جو ہے نا قسمت میں جو لکھتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. اگر تو آپ کیپیبلٹیز کی بنیاد پہ دیکھیں گے کہ کسی کو کچھ ملے گا تو پھر رب تو نہ ہوا نا. بے شک. اللہ تو نہ ہوا، خدا تو نہ ہوا. خدا اس کو کہا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے، اللہ اس کو کہا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے، خالق اس کو کہا اسی وجہ سے جاتا ہے کہ وہ دیتے ہوئے کچھ نہیں دیکھتا کسی کا کیا شکل ہے. میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں افطاری سے آ رہا ہوں میڈیا چینل کے ٹاک شو رمضان ٹرانسمیشن میں. واپسی پہ ایک فقیر کو جو ہے نا میں نے اپنی ایک عادت ہے اس کے مطابق اس کو میں نے کچھ چیز دی. تو میرے ساتھ جو میرے 2 کولیگس تھے بیٹھے یہ تو پروفیشنل ہے، کچھ دے کے دیا کریں. میں نے اس کو کہا کہ کیا مجھے اور تجھے اللہ پاک ہماری شکل کرتوت اور عقل دے کے دیتا ہے؟ بے شک. جب اللہ پاک کسی کو دیکھے بغیر دے دیتا ہے تو پھر آپ بھی کبھی کبھی کسی کو دیکھے بغیر کہ یار وہ اصلی ہے یا جعلی ہے، آپ دے دو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بے شک. تو یہ اللہ پاک قسمتوں میں لکھتا ہے، کسی کے عہدے لکھے ہوتے ہیں کسی کو نہیں لکھے ہوتے. آپ کی قسمت میں پھر یہ لکھا تھا کہ جہاں جہاں آپ جائیں گے فردوس آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور اب سیم پارٹی میں وہ تو میں نے وہ جب استقلال پاکستان پارٹی کی پہلی ہماری میٹنگ تھی نا، تو اگلے دن جناب ہم نے وہ پارٹی اناؤنس کی. تو رات کو ولی جہانگیر ترین صاحب کے گھر میں تو میں نے وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں ان کو پھوپھو کہتا ہوں نا اس کو، فردوس آپا کو. ہاں دوستانہ انداز میں. تو وہ غصہ نہیں کرتے؟ وہ بس دوستانہ انداز میں نا. تو میں تو کیوں کہتی میں کہنا پیا میں تو پھوپھو لگ رہی ہے. تو جو سارے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس کو ہاتھ ملایا تھا، میں کہا پھوپھو تم تو میرے جیسی آ گئی ہے. اچھا آپ دونوں کے ساتھ نا انسیڈنٹس بھی سیم ہوئے. مثال کے طور پہ آپ دونوں پی ٹی آئی سے تھے، پھر آپ دونوں اکٹھے آئی پی پی میں گئے. پھر دیکھیں کہ فردوس آپا جو ہے وہ ایک دفعہ خان صاحب کو ملنے گئیں تو بقول ان کے کہ ان کے کتے شیروں کے اوپر ان کا پیر آ گیا، اور اس کے بعد خان صاحب ان کے کافی خلاف ہو گئے. اور اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ خان صاحب کے پاس گئے اور ان کے گارڈز نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی. گارڈز کو ضرورت نہیں ہے، وہ کہا گیا نا ان کو. نہیں گارڈز نہیں، وہ جو آپ کے رائیولز تھے. شہباز گل. اچھا سر آپ جو ہیں وہ بہت سمپل بھی ہیں، سمپلسٹی جو ہے نا وہ میں نے ان کے اندر دیکھی ہے. جیسے وہ ہیں بالکل ویسے ہی ہیں، مطلب پریٹینڈ نہیں کرتے آرٹیفیشل ہونے کا. لیکن سمپلسٹی کی یہ حد ہے کہ کوئی بندہ آپ کو بلائے کسی تقریب کے افتتاح کے لیے اور وہاں پہ کینچی نہ ملے اور آپ اپنے دانتوں سے سیدھا کاٹ دیں، یہ کیا چکر ہے؟ وہ میری لائف کے اندر میرے آپ فیس بک کے اندر جو دیکھتے ہیں، ابھی میرے ڈرائیور اور میرے گارڈ نے میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری کی ہے. میرے اندر دکھاوے کی یہ نہ آرٹیفیشلزم میرے اندر نہیں ہے. میں اوریجنل سا آدمی ہوں. میں پیدا ہوا تھا تو ایک اپر مڈل کلاس میں تھا، میں جوان ہوا تو اپر مڈل کلاس میں، میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تو اپر مڈل کلاس میں دوسری دفعہ ایم پی اے بن کے 6 منسٹریاں میں نے کی، میں اپر مڈل کلاس میں ہی ہوں. میرا لائف سٹائل بڑا ہی دیسی ہے. میں روٹی کے ساتھ چٹنی کھاتا ہوں ریگولر، کبھی کبھی میں سوکھی روٹی بھی جو ہے نا 2 دن پرانے سالن کے ساتھ میں کھا لیتا ہوں. میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اپنے گارڈ کے ساتھ، اپنے سینیٹری ورکر کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھا لیتا ہوں. میرے گھر کے اندر جو برتن ہائی فائی قسم کے ہوتے ہیں اسی میں میرا گارڈ، میرا سینیٹری ورکر، میرا ڈرائیور، میرا ملازم انہیں میں کھانے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ایسی میں منسٹر بلاک میں آ رہا ہوں، اور میں جب پہلی کلاس میں تھا تو میرا والد صاحب اس وقت گریڈ 18 میں انٹیلیجنس بیورو میں جوائنٹ ڈائریکٹر تھے. ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا 3ری 4تھی جماعت میں ہم نے وہ ٹیلی فون کسی ایک گھر میں ہوتا تھا. شہر میں ٹوٹل 10-12 گھر ہوتے تھے 70s کے اینڈ میں 80s کے شروع میں جن کے پاس ٹیلی فون کی فیسلٹی ہوتی تھی، گاڑی کی، پروٹوکول کی، ڈرائیور کی. ہم نے تو جو ہے نا 2ری 3ری 4تھی جماعت میں ساری چیزیں دیکھی. لیکن ہم نے جو دیکھا اس وقت بھی دیکھا اپنے ابو کے کولیگز میں، اور پھر ہم نے ایز اے منسٹر، ایز اے ایم پی جو چیزیں دیکھیں. آپ یقین جانیں منسٹر بلاک لاہور کے اندر
ملازم شفٹ ہوتے رہتے تھے, کوئی ادھر سے ٹوٹ کے ادھر آیا, کسی ایک منسٹر کا, کسی سیکٹری کا, کسی آئی جی کا, کسی ایڈیشنل چیف سیکٹری کا, کسی چیف سیکٹری کی, کوئی گارڈ, کوئی فلاں. باتیں بتاتے تھے مجھے میری مسز کو. میں اپنی آنکھوں سے اپنے رشتہ داروں میں, آنکھوں سے اپنے دوستوں میں دیکھتا ہوں, لوگ یقین جانے, مجھے شرم آتی ہے یہ باتیں کہتے ہوئے, اپنے ملازموں کو ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھلاتے ہیں. اپنے ملازموں کے لیے کوکنگ, جو بچا کھچا تھکا ہوا جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ کرنا. ملازم کے لیے کوکنگ علیحدہ ہوتی ہے جس میں ٹماٹر نہیں ڈلنے. مجھے ہنسی آتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے. منسٹر بلاک میں مجھے ایک کوک آئی میرے پاس, وہ ایک بڑے مشہور و معروف منسٹر کے گھر 1 سال لگا کے آئی, ادھر سے چھوڑ کے ادھر آئی. اس نے میری مسی سے کچھ باتیں کی, میں نے بڑی انجوائے کی. میں نے کہا یار یہ ہو نہیں سکتا. تو ایک دن میں نے ویسے ہی اس سے گپ شپ لگا لی. میں نے کہا یہ جو تو نے باتیں کی ہیں باجی سے, یہ واقعی ٹھیک ہے؟ کہتی ہے صاحب جی میں جھوٹ بولوں گی آپ سے. کہتے جی کہ منسٹر صاحب اور ان کی مسز کی طرف سے آرڈر تھا, جو باہر سٹاف 6 7 8 بندے ہیں ان کے لیے کھانا بننا ہے, اس میں آپ نے پیاز نہیں ڈالنا, اس میں لہسن نہیں, اس میں ٹماٹر نہیں, اس میں فلاں نہیں, اور ایسی باتیں. سر پکڑ کے, گھر میں ڈھیر لگا ہوا ہے آپ کے جناب فروٹ کا, مٹھائیوں کا, آپ نے وہ ضائع کر دینا ہے لیکن اپنے ملازموں کو نہیں دینا. ٹھیک ہے نا. یہ ایٹیٹیوڈ, یہ رویے, یہ آپ کے پورے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے, ایلیٹ کلاس میں, بڑی کلاس میں, رولنگ کلاس میں. اللہ پاک کا کرم ہے, اللہ پاک نے رولنگ کلاس کے اندر بھی بٹھایا. تو میں نے ایک انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ, یہ میری آپ گواہی جا کے میرے جتنے ڈرائیور ملازم ہیں نا آپ ان سے لے سکتے ہیں. تو میرا مزاج بڑا اوریجنل ہے, میں دکھاوے کے لیے نہیں کرتا. وہ ہمارے کچھ پالیٹیشین ہیں بڑے سینئر, دکھاوے کے لیے کشمیری بازار چلے گئے پائی کھانے کے لیے, تو دکھانے کے لیے بڑے عوامی ہیں, اور اس کے علاوہ زندگی دیکھیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. میری تو صبح دوپہر شام کی لائف بڑی اوریجنل ہے, بڑی اوریجنل, بڑی عوامی. اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کے جو ارد گرد کے جو ملازم, آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اس پروگرام کے ساتھ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے, 2 چیزوں کی نصیحت کی تھی انہوں نے, 2 چیزوں کی. ایک نماز, دوسرا اپنے زیر تابع لوگوں کا خیال, زیر نگی لوگوں کا خیال. اس میں ہے ملازم, بے شک جو آپ سے متعلقہ زیر نگی لوگ ہیں ان کا خیال. تو جو انسان اپنے ملازم, اپنے زیر نگی لوگوں کی عزت وقار, پیٹ پوجا, پیٹ کی دوزخ کو بجھانے کے حوالے سے, ان کی بیوی بچوں کو پالنے کے حوالے سے سینسٹیو نہیں ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا لعنتی کردار. اور آپ نے ایک بات کی کہ مجھے منافقت سے بہت نفرت ہے, آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. تو ایک صحافی ہیں جی حامد میر صاحب, انہوں نے آپ کے بارے میں, نہیں سر آپ نے جواب لینا ہے, انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ سیاسی, دفع کرو اس بندے کو جس بندے نے پاکستان توڑنے کا ایوارڈ جا کے لیا ہو. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا کہ افغانستان سے علیحدہ ہوا؟ پاکستان سے. پاکستان کو توڑ کے بنگلہ دیش بنا. بالکل. بنگلہ دیش کی سرکار حسینہ واجد تقریب منعقد کرتی ہے, اس میں ایوارڈز کی جو سیرمنی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے, اور اس ایوارڈ کا نام ہوتا ہے, جو ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ فرینڈز آف لبریشن آف بنگلہ دیش. فرینڈز آف لبریشن آف بنگلہ دیش, بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کے دوست. اس میں یہ خاموش ہو جائے آپ. بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کے دوست, بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کے دوست پاکستان کا دوست ہوگا یا پاکستان کا دشمن ہوگا؟ دشمن. اس ایوارڈ کو لینے کے لیے جو بندہ جائے, میں اور آپ اس بندے کے حوالے سے جو فورن ایلیمنٹس کا جو ہے نا وہ پپٹ ہو, آپ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کریں چھوڑیں. لیکن سر وہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر اینکرز جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے, مسنگ پرسنز بے شک, تو پھر وہ کیسے حد تک محفوظ ہے؟ مسنگ پرسن کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے والا, اس کی اطلاع کے لیے ہے, پاکستان میں ٹوٹل 2500 مسنگ پرسن ہیں, انڈیا کے اندر 5 لاکھ مسنگ پرسن ہیں,
انگلینڈ کے اندر آپ کے 3.5 لاکھ مسنگ پرسن ہے، اور آپ کے امریکہ کے اندر بھی تقریباً کوئی 3.5 4 5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ مسنگ پرسن ہے. تو اگر مسنگ پرسن کا اتنا شوق ہے، جس کے پیٹ میں مروڑ ہے، وہ جا کے پھر جناب ادھر جا کے بھی، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، انڈیا میں بھی کرے. یہ وہ غلیظ کریکٹرز ہیں پاکستان کے اندر، سیاست کے، صحافت کے اور معاشرت کے، کہ جو ڈالروں کی اشاروں پہ اور ڈالروں کی چھنکار کے اوپر ناچنے والے گندے خون ہیں، کہ جو اپنے ملک کو اور اپنی جناب سوسائٹی کو بدنام کرنے کے لیے باہر سے ڈالر لگتا ہے. اور یہ ساری جناب سیاستی طائفیں، صحافتی طائفیں، یہ پھر جناب ناچنا شروع کر دیتی ہیں. میں آپ کی ایک تعریف کرنا چاہوں گی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں کہہ تو دیا حامد میر نے کہ جی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں. وہ چاہے کسی بھی پارٹی کو جوائن کرے، ان کا حق ہے، لیکن میں نے کبھی بھی آج تک ان کو پاکستان کے خلاف یا ریاست کے خلاف بات کرتے نہیں سنا. بات یہ ہے، پارٹی چینج کرنا، 17 سال تحریک انصاف میں رہا ہوں. 17 سال بعد جب ٹائٹینک خود ڈبویا بانی چیئرمین تحریک انصاف نے، تو بھائی میں تو واحد بندہ تھا جو اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک میرے ٹویٹس موجود ہیں، میرے سوشل میڈیا کے پوسٹ موجود ہیں، میری ہر پریس کانفرنس کم از کم اس سوا سال کے اندر میری 60 پریس کانفرنس ہیں، 60 کم از کم. لیکن سر میں نے ہر پریس کانفرنس کے اندر پاک فوج کی تعریف، میں نے ہر پریس کانفرنس کے اندر ISI کی تعریف، میں نے ہر میڈیا ٹاک کے اندر پاک فوج کو اور ادارے کی تعریف. اس وقت کہ جب صبح جناب بانی چیئرمین غدار، میر جعفر، میر صادق، جانور اور ہر قسم کا لقب اور ڈرٹی ہیری کا لقب دے رہا ہے، میں شام کو اسی فوج کے افسران کو اور شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، میں ان کو میسج دے رہا تھا کہ بھائی میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں، میں آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں، لیکن ایک ریسپیکٹفل وے میں اپنے اس قائد کو، جو اس وقت میرا قائد تھا، اس کو سمجھا رہا تھا، بندے دا پتر بڑھ، ایک کام نہ کر، اپنی سیاست کو آپ سیاست تک رکھیں. اور پھر جب میں نے 7 جون یا 8 جون 2022 میں نے ایک آڈیو میسج بھیجا ان کو، تازہ مجھے ترجمان بنایا تھا انہوں نے اپنا. کیوں بنایا تھا؟ شہباز گل کی طرح استعمال کرنے کے لیے کہ میں بڑا آؤٹ سپوکن اور دلیر آدمی ہوں، یہ مجھے فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف جناب استعمال کریں گے. میں استعمال نہیں ہوا، میں نے ان کی ہدایت کے مطابق، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہدایت کے مطابق، میں نے فوج اور ISI کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف نہیں بولا. انہوں نے مجھے کھنڈے لائے لگا دیا. شہباز گل، آپ نے تو صرف ایک واقعہ عوام نے دیکھا نا، 25 سے 26 دفعہ مجھے بنی گالا اور زمان پارک میں جناب اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا. تو کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ میں ریاستی اداروں کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف بولنے کو تیار نہیں تھا. تو میں نے تو بھائی اپنا حق ادا کیا. اب جب انہوں نے ڈبو دیا 9 مئی، بھائی میں ہمارے پاس کیا رستہ تھا؟ اب جس پالیسی کو میں ذہنی طور پہ ماننے کو تیار نہیں، 1.25 سال سے میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح چاہتے نہ چاہتے ہوئے چل رہا ہوں. اور پھر وفا کا عالم یہ ہے، جب تک میرے اوپر obbligations تھی 62-63 کی، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی. MPA شپ تھا، میں لوٹا نہیں بنا. لوٹا اس کو کہتے ہیں جو سٹنگ MNA MPA سینٹر اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسرے پارلیمانی گروپ میں بیٹھ جائے. اس کے علاوہ آپ دن میں 30 دفعہ پارٹی چینج کریں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جناب کانگریس گئے، کانگریس سے مسلم لیگ میں آئے. آپ کی 20 دفعہ جناب آپ کے بڑے بڑے قائد، آپ ان سے پوچھیں بانی چیئرمین تحریک انصاف سے، کیا آپ نے مشرف کی سپورٹ نہیں کی؟ کیا آپ نے مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد اور نواز شریف کے ساتھ مل کے APDMA نہیں بنائی 2002 کے اندر اور 3 کے اندر اور 4 کے اندر؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، جب میرے پر اپلیکیشنز نہیں تھی اور اس کے بعد پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف حملہ ہوا، تو میرے پاس اتھارٹی تھی. لیکن سر مجھے آپ سے ایک گلہ ہے، وہ میں نے آپ سے پرسنلی بھی کیا تھا کہ جب آپ کو پہلے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ شہباز گل جیسے ٹاؤٹس جو ہیں یہ کن کی ایما پر کام کر رہے ہیں، آپ نے اداروں کو بتا بھی دیا تھا، تو آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے بتا دیا تھا کہ عمران خان کس کے پپٹ ہیں، یا حکیم سعید نے بتا دیا تھا؟ آپ 17 سال کیسے اس پارٹی میں گئے؟ دیکھو اس وقت تک تو چیزیں ساری ملک کے حق میں چیزیں چلتی گئی نا. جب آپ کی مارچ 2022 سے چیزیں سٹارٹ ہوئیں، آہستہ آہستہ ہوئیں، ہم بندھے ہوئے تھے یار، 16 سال اس وقت لگائے ہوئے تھے، قربانیاں دی ہوئی تھیں، ماریں کھائی ہوئی تھیں. میں آپ کو سمپل ایک مثال دے دوں، پچھلے سال جنوری کے اندر جب اسمبلی ٹوٹی اور اعتماد کے جناب ووٹ لیا چودھری پرویز لائی صاحب نے، آپ یقین جانے اس دن اجلاس شروع ہوا،
عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے تھے گیلری میں, پوری پی ٹی آئی کی سانس خشک تھی. میاں اسلم, میاں محمود الرشید, راجہ بشارت, بڑے بڑے منسٹر, وہ بالکل بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہوئے. میں اٹھا ہوں, میں نے تقریر کی 1 گھنٹے کی, میں نے جو کچھ کیا آپ کی سوچ سے باہر ہے. مخاطب کر کے رانا ثناء اللہ کو, عطا تارڑ کو, سارا ان کا خوف اور ٹیمپو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. پھر اٹھ کے سارے, پھر جناب تقریریں اور پھر سارے سستا شروع. اس طرح کی بیسیوں مسالے اس 1.25 سال کے اندر ہیں تحریک کے اندر, جو میں نے قربانیاں دی, ماریں کھائیں, سب کچھ. لیکن جب اینڈ ہو گیا نا, جب آپ سیدھا سیدھا فوج سے ٹکرا رہے ہیں, فیاض چوہان وردی کے بغیر فوج اور آئی ایس آئی سے وہ محبت کرتا ہے جو آپ کی سوچ سے باہر ہے. کیوں؟ میرے ملک کی فوج ہے. بے شک. اچھا, اور مزیدار بات سن لیں. پچھلے سال اپریل میں جب وہ انٹرویو والے ڈرامے کیے انہوں نے, الیکشن جو 11 مئی کا اناؤنس ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, انہوں نے انٹرویو لینے تھے جی. مجھے یاد ہے یہ کوئی 8, 9 یا 10 اپریل پچھلے سال کی بات ہے. سارے جناب انٹرویو دینے کے لیے پی ڈی ڈویژن کے گئے. میں انٹرویو کے لیے اندر گیا, مجھے بتاؤں کیا ٹوک ماری پانی چیئرمین نے, چوہان تم یار فوج بڑا کرتے ہو. اچھا. میں نے کہا خان صاحب میں انڈین فوج کی تو بات نہیں کرتا, یا میں امریکی فوج کی بات کرتا ہوں, میں پاکستان کی فوج کی بات کرتا ہوں. میری فوج ہے, میرا بیٹا فوج میں ہے. میرا بیٹا اس وقت جناب پاکستان کی سرحد میں اس وقت جاگ رہا ہے. آج پوری رات جاگے گا, پوری رات جاگے گا. میں 1000 بار لعنت بھیجوں گا اس شخص پہ کہ جو اس فوج کو برا کہے کہ جس فوج میں میرا بیٹا اپنی 21 سال کی عمر میں جنا راتوں کو جاگ کے جنا گرمی کے اندر سردی کے اندر جنا اپنی قوم کی حفاظت کرے. میں 1000 بار لعنت بھیجوں گا اس قیادت کے اوپر بھی, اس پارٹی کے اوپر بھی, اس گروہ کے اوپر بھی. میری اتنی محبت, میرا بھائی فوج, میرے 12-14 میرے بھتیجے بھانجے کزن فوج, آپ لوگ فوج, آپ کے بہن بھائی رشتے دار قربانیاں دے رہے ہیں. کل شہادت دی ہے کرنل نے اور کیپٹن نے, تو ان کے خلاف بھی اب دیکھیں نا, وہ عطا تارڑ نے ابھی پریس کانفرنس بھی کی. اچھا سر, آخری کوشچن اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کیونکہ کافی تھکے ہوئے ہیں اور آج پورا دن ان کے انٹرویوز تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو اپنے فیوچر پلانز کا بتا دیں, اور دوسرا آپ کو پی ٹی آئی کا اب کیا فیوچر نظر آتا ہے. علی امین گنڈا پور کے بارے میں فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ عید کے بعد سختی آنے والی ہے, اپنا وقت پورا نہیں کرتے نظر آ رہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ ہاں دیکھو جی, سچی لمبی کچھ چیزیں سچی باتیں ہیں جو ابھی نہیں بھی کرنی چاہیے, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا دوں. اسمبلیاں بن گئیں, حکومتیں بن گئیں, وزیر اعظم بن گئے, صدر بن گئے. 2 اپریل کو سینٹر کا الیکشن ہو جانا ہے, اور اس مہینے کے اگلے 6-7-10 دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جانا ہے. جی ہو گیا جی. اس کے بعد کوکلا چھپاکی جمعرات آئیے, جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسے شامت آئیے. یہ 9 مئی کے جتنے آپ کے کیسز ہیں, عام لوگ تو ہو جائیں گے سائڈ پہ, عام لوگ, ٹھیک ہے. جتنے ننے خان, پھنے خان, پاٹے خان, ترم خان, بڑے بڑے نام نہاد انقلابی, بڑے بڑے جناب عبداللہ پٹی, ٹھیک ہے, بھگت سنگھ نام نہاد جتنے ہیں نا, ان ساروں کی چیخیں مریخ سے اوپر والا جو آپ کا جناب ہے نا سیارہ, ادھر تک آپ کو. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا, اور آپ نے اس طرح سے کبھی بات کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کو کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ میرا چیلنج اس لیے کیونکہ میں نے بھی کبھی نہیں سنا. اتنے اچھے طریقے سے, اتنے ریلیکسنگ وے میں انہوں نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہے. اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا. نیکسٹ ٹائم جب ان سے ملاقات ہوگی تو وہ سوال میں ان سے ضرور پوچھوں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. سر ایسے کر دیجیے. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ.